السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بھائی نے فون پر سوال کیا، بڑا ہی اہم تو نہیں لیکن ایک اس کے ہاں یہ اہم تھا۔ مجھے کہتے ہیں کہ آپ کا تقلید شخصی کے بارے میں کیا نظریہ ہے؟ وہ بھائی بات کو سمجھنا چاہتے تھے اور تقلید شخصی کی تحقیق وہ کر رہے تھے۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ شیخ محترم، میں نے بڑی کتابوں کا مطالعہ کیا ہے، علماء احناف کی کتب، علماء اہل حدیث کی کتب، میں نے بڑا مطالعہ کیا ہے، آپ کی کیا رائے ہے؟ تو میں نے کہا بھائی ہماری کیا رائے، ہم تو طالب علم ہیں، ہمارے اساتذہ سے محدثین سے پوچھیں۔ تو بہرحال جو ان کو میں نے باتیں سمجھائیں، کچھ باتیں اللہ تعالیٰ نے اچھی بیان فرما دیں جو مجھ سے، تو وہ میں چاہتا ہوں کہ وہ میں آپ تک بھی پہنچاؤں، کیونکہ یہ مسائل ہمارے ہاں عام چلتے رہتے ہیں۔ تقلید شخصی کا کیا حکم ہے؟ تقلید شخصی کا مفہوم یہ ہے کہ ایک معین شخص کی تقلید کرنا۔ یہ تو جو باتیں میں نے بھائی کو عرض کی ان میں سے چند یہ کہ یہ ہیں۔ میں نے کہا میرے محترم بھائی جان، اگر تقلید شخصی جائز ہوتی تو اللہ رب العالمین قرآن کریم میں یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مبارک حدیث میں اس کا ہمیں حکم دے دیتے، لو جی آپ نے ایک ہی شخص کو لازم پکڑنا ہے۔ جب ہم قرآن و حدیث پر غور کرتے ہیں تو الحمدللہ ایسا کہیں ذکر نہیں ہے، کہیں ذکر ہے ہی نہیں۔ تقلید شخصی جیسی مذموم اور مردود لفظ سے، منہج سے قرآن و حدیث پاک ہے، بری ہے۔ پہلی بات یہ۔ دوسری بات، اگر تقلید شخصی جائز ہوتی تو اللہ کی قسم، اگر تقلید شخصی جائز ہوتی تو ہم مسلمان سب سے افضل ترین صحابی سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی تقلید کرتے۔ تو ایسا کوئی بھی مسلمان نہیں کہتا، روئے زمین میں صحابہ کرام سے لے کر آج تک کوئی بھی نہیں کہتا کہ جی تم سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تقلید کرو، حالانکہ وہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے افضل ترین انسان ہیں۔ جب اتنے زبردست فضیلت والے، سبحان اللہ، خلیفہ اول کی تقلید جائز نہیں ہے تو اور کسی کی تقلید ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ پھر یہ بھی میں نے بات کہی کہ محترم، صحابہ کرام میں سے سب سے افضل کی تقلید کوئی نہیں کہتا، نہ کوئی کرتا ہے۔ اگر کسی اور بندے کی تقلید کرنا تمہارے ہاں جائز ہے یا واجب ہے تو آپ کو غلطی لگی ہے، تقلید کرنی ہے۔ اگر تقلید جائز ہوتی تو ہم مسلمان کہتے لوگوں سب سے افضل ترین ہستی کی تقلید کریں، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ ایسی بات ہے ہی نہیں۔ تیسری بات، قرآن و حدیث میں جس کا ذکر نہیں ہے، صحابہ کرام افضل ترین لوگ تھے، ان میں سے کسی سے ثابت نہیں ہے کہ جی فلاں کی تقلید کریں۔ اگر جائز ہوتی تقلید، میں کہتا ہوں ہم کہتے لوگوں سیدنا ابوبکر صدیق کی تقلید کریں، اور یہ جائز ہی نہیں ہے۔ افضل ترین صحابی کی تقلید نہیں کی گئی۔ صحابہ کرام میں سے جو جنتی ہیں، ہمارا ایمان ہے رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ کا لقب ان کو ملا۔
انہوں نے کسی کی تقلید نہیں کی. تابعین ہیں، تابعین، سید التابعین جن کو کہا گیا، سبحان اللہ، رئیس التابعین جن کو کہا گیا، افضل ترین تابعین میں سے اگر تقلید جائز ہوتی تو ہم کہتے لو جی سیدنا اویس کرنی رحمہ اللہ رحمتاً واسعہ کی تقلید کی جائے. ایسی بات نہیں ہے. ہم کہتے سعید بن مسیب رحمہ اللہ جو ایک بہت بڑے تابعین میں سے تھے، اگر تقلید جائز ہوتی تو ہم ان کی کرتے، ان کا ہم کہتے، جو اپنے دور کے بہت بڑے ائمہ محدثین میں سے تھے. پھر میں نے اس بھائی سے کہا میرے بھائی جان، جب تقلید شخصی نہ قرآن و حدیث میں ہے، نہ صحابہ کے دور میں ہے، نہ تابعین وغیرہ کے دور میں ہے، تو تقلید شخصی یہ ایسی مذموم چیز ہے جو اس کی محبت اپنے دل و دماغ میں بٹھا لیتا ہے، اس کی نظر میں قرآن و حدیث ہیچ ہو جاتے ہیں. قرآن و حدیث ہم پیچھے کر دیتے ہیں. پھر اس بھائی نے یہ بھی سوال کیا کہ جی پھر ہم قرآن و حدیث کا معنی مفہوم کیسے لیں گے اگر ایک امام کی تقلید نہیں کریں گے، اس طرح کی بھی سوال کیا. تو اس کا جواب میں نے جو دیا کہ محترم الحمدللہ قرآن و حدیث اللہ تعالی نے سب سے آسان دین ہے. یہ قرآن و حدیث، قرآن و حدیث آسان ہے. جو شخص قلب سلیم کا مالک ہے، ذہن سلیم کا مالک ہے، انشاءاللہ وہ ہدایت پر ہے. ہاں جب ذہن میں کجی ہوگی، ذہن میں بغاوت، اناد، قرآن و سنت سے دوری ہوگی، تو پھر ہمیں یہ قرآن و حدیث مشکل لگے گا. پھر ہم تقلید کی طرف بھاگیں گے، نہیں جی کسی کی تقلید کریں، نہیں، یہ فضول بات ہے، یہ کمزور بات ہے. یعنی پھر میں نے یہ بھی بات کہی محترم، اگر یعنی جو شخص تقلید شخصی کرتا ہے وہ دنیا کا کند ذہن انسان ہے. دنیا کا کند ذہن ہے وہ انسان جو تقلید شخصی کرتا ہے. کہ قرآن و حدیث ماشاءاللہ اتنا پیارا دین، اتنا واضح دین، اتنا مبرہن دین، لیلھا کنہاریھا، جس کی راتیں بھی دن کی طرح ہیں، اتنا پیارا دین، واضح دین، اور قرآن و حدیث کا ایک ایک لفظ محفوظ ہے، موجود ہے. ہم اس سب کو چھوڑ چھاڑ کے لو جی تقلید شخصی کریں. انا للہ و انا الیہ راجعون. پھر میں نے یہ بھی کہا میرے بھائی، اگر تقلید شخصی کو آپ یا کوئی عالم دین، کوئی اہل علم اس کو واجب قرار دیتا ہے تو پھر یہ بڑی بڑی کتابیں لکھی جا رہی ہیں. کیا معنی؟ جو ہے ہی تقلید شخصی کا قائل ہے، بس وہ اپنے بڑوں کی بات کو لے چھوڑے کیوں اس طرح کے کام ہو رہے ہیں. صحیح مسلم کی شرح، بخاری کی شرح، قرآن کریم کی تفسیریں، فقہ کی کتابیں لکھی جا رہی ہیں. کیوں لکھی جا رہی ہیں؟ بھائی جو تقلید شخصی کا قائل ہے بس وہ تو ایک بات نہیں کر سکتا، ایک لفظ نہیں بول سکتا. پھر بھائی نے سوال کیا کہ اجتہاد، مجتہد کیا اب بھی موجود ہیں؟ میں نے کہا جی ہاں، کیوں نہیں موجود، الحمدللہ. اور یہ قیامت کی دیواروں تک اللہ رب العالمین نے مجتہدین پیدا کرنے ہیں. سمجھانے کے انداز میں نے یہ بھی بات کہی بھائی کو، میرے محترم آپ صحیح مسلم کی شرح اہل سنت بریلوی علماء 5 کی شرح دیکھیں ایک حدیث پر. وہی شرح، وہی حدیث کی شرح 5 اہل دیوبند علماء بڑے شیوخ کی شرح کو دیکھیں، وہ بھی فائد پڑھیں. اللہ تعالیٰ توفیق دے تقلید سے، تقلید کے جمود سے باہر نکل کر اگر آپ اہل حدیث علماء 5 کی اسی حدیث کی شرح دیکھیں، پھر حنابلہ علماء ہیں، مالکی علماء ہیں، شوافی علماء ہیں،
اگر اللہ تعالیٰ آپ کو ذہن سلیم دیا ہوگا، جب ایک ہی حدیث کی شرح آپ 5 بریلوی علماء، 5 دیوبند علماء، 5 وہابی علماء، 5 حنابلہ علماء، 5 مالکی علماء، 5 شافی علماء کی ایک ہی حدیث کی شرح دیکھیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو شرح صدر نصیب فرمائے گا۔ جو اقرب الی القرآن و سنہ مسئلہ ہوگا، آپ کا دل دعوت دے گا کہ اس کو لازم پکڑا جائے۔ پھر میں نے کہا اللہ کے بندو، جو اپنے آپ کو ایک دائرے میں پابند کر لیتا ہے، مقید کر لیتا ہے، اس کو شرح صدر کبھی بھی نصیب نہیں ہوتی۔ نکلیں اس حصار سے، مطالعہ کریں، ایک کو لازم نہ پکڑیں۔ آپ نے اگر ایک کو لازم پکڑا ہے تو یہ اپنے آپ کو پابند سلاسل آپ نے کر لیا ہے، بیڑیوں میں جکڑ لیا ہے۔ نہیں میں نے دوسرے کا مطالعہ نہیں کرنا، تیسرے کا مطالعہ نہیں کرنا۔ تو پتہ نہیں یہ سکھایا جاتا ہے کہ نہ دوسروں کی کتاب کا مطالعہ نہ کرنا۔ الحمدللہ متبع قرآن و سنت لوگوں کی کتب الحمدللہ عام ہیں، بازار میں نیٹ پر عام دستیاب ہیں۔ میں دعوت فکر دینا چاہتا ہوں کہ ذرا سینے کو وسیع کریں۔ جو تقلید شخصی کا قائل ہے وہ خیر کثیر سے محروم ہے، وہ بہت بڑی خیر سے محروم ہے، وہ غلطی میں ہے، غلط فہمی میں مبتلا ہے۔ تو یہ چند باتیں میں نے بھائی سے کی، مجھے اچانک یاد آ گیا، یہ تو کچھ اچھی باتیں ہو گئی، تو وہ میں نے سمجھا میں امت مسلمہ کے نام یہ پیغام جاری کروں کہ تقلید شخصی کا ذکر قرآن و حدیث میں نہیں ہے۔ قرآن و حدیث میں کیا ذکر ہے؟ اطیع اللہ و اطیع الرسول، بات ختم ہوئی۔ صحابہ کرام نے اسی کی دعوت دی، قرآن و سنت کو مانو۔ محدثین، تابعین، تبع تابعین، قیامت تک قبر میں بھی قرآن و حدیث کا سوال ہوگا، قیامت کے روز بھی قرآن و حدیث کا سوال ہوگا۔ اسی میں خیر ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، سبحان اللہ، اسی کا ذکر ہے، اللہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہی اتھارٹی ہیں، یہی وحی ہے، قرآن وحی ہے، حدیث وحی ہے، ان میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ باقی ایرے گیرے ہر کسی کی بات میں اعتراض بھی ہو سکتا ہے، شک بھی ہو سکتا ہے، رد بھی ہو سکتی ہے، غلط بھی ہو سکتی ہے، تو ہم قرآن و حدیث اتنا پیارا سچا سچا دین چھوڑ کے ہم کیوں جائیں تقلید کی طرف؟ اس پر بڑے علماء نے ماشاءاللہ محدثین نے کتابیں لکھی ہیں۔ اس کا وجود نہیں تھا پہلے، نہ پہلی صدی میں، نہ دوسری میں، نہ تیسری میں، نہ چوتھی میں، نہ پانچویں میں، پتہ نہیں کب سے، یہ بعد میں جا کے شروع ہوگا، لیکن نیا سسٹم شروع ہوگا تقلید کا۔ اللہ تعالی ہمیں، ہمارے مسلمانوں کو اس سے محفوظ فرمائے۔ قرآن و حدیث سچا دین ہے، اس کو لازم پکڑنے کی توفیق دے۔ قرآن و حدیث کے مقابلے میں جب ہم تقلید شخصی کا لفظ بولتے ہیں، مجھے تو ایسے لگتا ہے جیسے اللہ اکبر، اللہ رب العالمین، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مد مقابل ہم نے ایک تیسرے کو کھڑا کر دیا ہے۔ اللہ اور اللہ کے رسول کے مد مقابل کائنات میں کوئی نہیں ہے۔ یہ تو جنگ ہے، اعلان جنگ ہے۔ ہمیں ایسی حرکتوں سے باز آ جانا چاہیے۔ ہمارے سینے کے اندر قرآن و حدیث کی ہی محبت ہونی چاہیے۔ جس کی بات قرآن و حدیث کے مطابق ہے، آمنا وصدقنا۔ جس کی بات قرآن و حدیث کے مخالف ہے، خواہ کوئی بھی ہو، اس کا ہم بات نہیں مانیں گے، ہم رد کریں گے۔ بارک اللہ فیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔